آرام سے سو گئے بس ٹھیک ہے۔ 200 ووٹ سے ہارا ہوا تھا، میں سارا ختم کر کے جب گھر پہنچا تو میری والدہ مرحومہ تھی وہاں پہ، میں نے کہا بھوک لگی امی کیا پکا ہوا ہے؟ کہنے لگی آلو کا سالن پکا ہوا۔ میں نے کہا کھلایا مجھے، میں نے شوق سے کھایا وہ آلو کا سالن کھایا، میں سکون سے سویا۔ ایک ہی حنزہ کے ساتھ تاریخ کے مختلف مرحلوں میں بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں۔ صاحب کا یہ فیصلہ میرے نزدیک سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، ان کے اختیارات سے تجاوز کیا تھا انہوں نے۔ وظیفے وغیرہ اس وظیفے ملے، امیر کا ٹائٹل ان کو ملا، اور شاید گاڑیوں کا نمبر پلیٹ کا کوئی ٹائٹل دیا ہوا کہ اگر آپ نے میر کو خوش کیا تو ہم خوش ہیں، ان کو تنگ کیا تو ہم تنگ ہوں گے۔ اس میں سنا ہے کوئی 52,250 افراد ہیں۔ 52,000 کے افراد میں 47,000 ووٹر کہاں سے آتے ہیں؟ 3 گھنٹے کی بجلی مشکل سے ہوتی ہے، وہ بھی کم ہوتی ہے، کبھی 2 گھنٹے ہوتی ہے، کبھی 2.5 گھنٹے کی بجلی ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل، میں ہوں آپ کا میزبان ایمان شاہ۔ آج ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں سلطان مدد، اچھی ان کی شہرت ہے پالیٹکس میں بھی، سوشل ورکر بھی رہے ہیں، اور ان کو سب سے زیادہ میں جو جانتا ہوں وہ ایز اے معلم کے طور پہ، ایز اے استاد کے طور پہ بھی انہوں نے ڈی جے اسکولز میں خدمات سر انجام دی ہیں۔ گلگت بلتستان کی سیاست کو بڑی قریب سے انہوں نے اس کا گہرائی میں جائزہ لیا ہے، بہت قریب سے اس کو سمجھتے بھی ہیں، اور یہ خود بہت سارے معاملات کے اوپر، قومی ایشوز کے اوپر، گلگت بلتستان کے مسائل کے اوپر ان کو جیل کی ہوا بھی کھانی پڑی ہے۔ اس وقت یہ قراقرم ایریا ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کاڈو کے چیئرمین کے طور پہ خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ بہت شکریہ منشا صاحب۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں، آپ کا اور اوصاف کا، آپ نے موقع فراہم کیا اور آپ کے سامنے پیش ہونے، ناظرین کے سامنے پیش ہونے کا۔ سر یہ جو سفر ہے آپ کا معلم سے پھر ایک پولیٹیشین کے طور پہ آپ سامنے آ گئے، پھر آپ ایک سوشل ورکر کے طور پہ سامنے آ گئے، اور اب ایک ویل ریپیوٹیڈ این جی او کے آپ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں ایز اے چیئرمین کے طور پہ، ظاہر ہے اس کا بہت بڑا ایک رول ہے، حنزہ میں کام کر رہے ہیں۔ تو یہ استاد سے پھر سیاست میں، یہ بڑا مشکل کام تھا ایک ٹیچر کو سیاست میں آ کے لوہا منوانا، یہ کیا ہوا سر؟ اصل میں منشا صاحب بیسیکلی میں طالب علمی کے زمانے سے جو طلبہ کی سیاست ہوا کرتی تھی، اچھا، اس میں سرگرم رہا ہوں۔ کالج کے زمانے میں کراچی میں اس زمانے میں گلگت بلتستان اسٹوڈنٹ فرنٹ کے نام سے ایک منظم تنظیم ہوا کرتی تھی، اور میں اس میں شامل ہوا تھا اور اس کی سینٹرل کمیٹی کا ممبر میں بنا تھا 1982 میں۔ اچھا، تو اس کے بعد پھر ہم جب طلبہ کی سیاست سے فارغ ہو گیا، طالب علمی سے، گلگت بلتستان جمہوری محاذ کے نام سے اس زمانے میں ایک ترقی پسند تنظیم ہوا کرتی تھی، اس کے سرگرم ورکر کے طور پہ ہم کام کرتے رہے۔ میں اس کے کراچی کا آرگنائزنگ سیکریٹری بھی رہا۔ بعد ازاں میں پھر کراچی سے شفٹ ہوا ادھر آبائی علاقے میں۔ یہاں آنے کے بعد پھر روزگار کے سلسلے میں ظاہر ہے کہ انسان کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوتا ہے، تو کچھ عرصہ میں نے معلمی کا پیشہ بھی اختیار کیا، کوئی کام کرتے رہا۔ بعد میں پھر ایک الیکشن آیا یہاں پہ، ضمنی الیکشن تھا ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا۔ اس زمانے میں چونکہ ڈسٹرکٹ ایک ہی تھا جس میں نگر، حنزہ، گلگت شامل تھا، تو گلگت کی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے چیئرمین صاحب تھے مرحوم میرباز سلطان آباد، بڑے بہت سلطان آباد سے ان کا تعلق تھا، لیکن وہ آبائی طور پہ وہ حنزہ سے ان کا تعلق تھا، تو اس حوالے سے وہاں سے انہوں نے الیکشن لڑا تھا۔ وہ چیئرمین بھی منتخب ہوئے تھے، لیکن اللہ کا کرنا ایسے سے ہوا کہ وہ حادثہ ہوا، ان کا فوت ہو گئے، اور نشست جب خالی ہوئی تو اس میں پھر ضمنی الیکشن وہاں پہ ہوا۔ صحیح، ٹھیک ہے سر۔ یہ اچھا، اس میں اور وہ الیکشن آپ کا اور مقابلہ ہوا تھا احسان ایڈوکیٹ کا؟ جی، حالانکہ آپ دونوں ایک ہی اس میرے خیال میں وہ پولیٹیکل سوچ تھے اور ہیں، اور ہماری سیاست بھی ایک تھی، لیکن وہ حالات کچھ اس طرح سے ہوئے کہ دوستوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے دونوں نے پیپرز جمع کرنے ہیں، اور جس کی زیادہ بہتر سچویشن ہوگی اچھا اس کے حق میں کینڈیڈیٹ وڈرا کرے گا۔ اچھا، اب وہاں یہ ہوا کہ ہم دونوں چونکہ ایک ہی کیمپ کے لوگ تھے،
جو مخالف کیمپ کے وہاں پہ کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے شور شروع کیا کہ بھائی یہ تو گاؤں کے ووٹ خراب کرنے کے لیے کھڑے ہوا ہے. اچھا. تو یہ کسی نے کہا کہ وہ احسان کو سپورٹ کرنے کے لیے, گاؤں کے ووٹ توڑنے کے لیے مجھے اس طرح سے بدنام کیا. پھر کئی جگہ احسان صاحب سے ہوئی. بھائی یہ دونوں آپس میں ساتھی ہیں ایک دوسرے کے, اور یہ ٹوپی ڈرامہ کیا کر رہے ہیں, تو یہ تو ایسے کی کوئی چیز چل رہی ہے. تو سیریسلی نہیں لینا بھی ایک ایشو تھا. پھر جو سپورٹر تھے انہوں نے پھر یہ کہا کہ بھائی آپ کلیئرلی یہ بتا دیں کہ آپ نے الیکشن لڑنا بھی ہے یا نہیں لڑنا. اچھا. کل کو اگر آپ وڈرا کرتے ہیں تو اس صورت میں ہم ہو سکتا ہے آپ کے ساتھی کو سپورٹ کریں یا نہ کریں, تو ہمارے لیے پھر پرابلم ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں کہ آپ کاغذات واپس لیں تو پھر ہم آپ کے جو ہم خیال ساتھی ہیں اس کو سپورٹ کریں, ہم پھر آزاد ہیں. ہم آزاد ہیں. تو اس میں انہوں نے پھر یہ کہا کہ ہم آپ کو سپورٹ تو کریں گے لیکن ہم یہ کنفرم تو ہو کہ آپ الیکشن لڑ بھی رہے ہیں. تو میں نے کہا میں الیکشن لڑ رہا ہوں. اب ظاہر ایک طرف ایک میرا ہم خیال ساتھی تھا اور دوسری طرف اعتماد تھا لوگوں کا, جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے. تو میں ان سپورٹرز کے اس اعتماد کو بٹرے نہیں کر سکتا تھا, اس کے ساتھ وہ دغا بازی ہو جاتی. تو الیکشن کنٹیسٹ کیا ہم نے, اس میں احسان صاحب الیکشن جیتے اور میں اس میں کتنے ووٹوں کا فرق رہا؟ کوئی میں خیال 160-170 ووٹوں کا فرق تھا, بالکل قریب قریب. تو یہ ایکسپیرینس کیسا رہا سر الیکشن لڑنے کا؟ کبھی کسی کن ایریاز میں آپ کو مایوسی ہوئی کہ بڑی توقعات تھی یہاں سے مجھے جو ہے نا وہ, یا کہیں پہ آپ کو لگا کہ میں نے زبردست کام کیا الیکشن لڑا؟ ابھی میرے خیال میں اس وقت ایک تو یہ تھا کہ پرسنلی مجھے کوئی وہ نہیں تھا, الیکشن جیت کے اس کے ڈسٹرکٹ کاؤنسلر بن کے وہ جو ہوتا ہے وہ شوق ہوتا ہے لوگوں کو, کچھ اس طرح کا تو نہیں تھا. وہ بس دوستوں کا ساتھیوں کا اجتماعی فیصلہ تھا, اس کے تحت اس میں گئے تھے. ایک جمہوری ایک اس کے تحت پروسیس کے تحت آپ اس پروسیس کے تحت گئے تھے. لیکن ہم نے اس میں کوشش میں نے یہ کی کہ ہم اس میں ووٹ نہ خریدیں, برادری نہ چلائیں, اور دوسری جو بھی ہمارے ہاں جو پریکٹسز ہیں الیکشن سے وابستہ, تو وہ ساری خرابات جتنی بھی ہیں وہ چیزیں نہ ہوں. اس میں ہم نے یہ کوشش کی اور الیکشن لڑا. ایک جگہ میں یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ ہیں وہ 250 ووٹ بیچ رہے ہیں, ان کو 3000 روپے چاہیے. میں نے کہا 1 روپیہ میں نہیں دوں گا. میں نے نہیں خریدے وہ ووٹ. اس کے بعد بس رزلٹ شام کو جو آیا تو اس میں 150-200 ووٹ ہارا ہوا تھا. میں سارا ختم کر کے جب گھر پہنچا تو میری والدہ مرحومہ تھی وہاں پہ. میں نے کہا بھوک لگی ہے, میں کیا پکا ہوا ہے؟ کہنے لگی آلو کا سالن پکا ہوا. میں نے کہا کھلایا مجھے. میں نے شوق سے کھایا وہ آلو کا سالن کھایا اور میں سکون سے سویا. سر حمزہ کی پالیٹکس کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں سر؟ ریاست رہی حمزہ اور ذوالفقار علی بھٹو نے اس ریاست کو ختم کیا. اس کے بعد پھر یہاں پہ ٹائم ٹو ٹائم الیکشن ہوئے, لیکن زیادہ تر جو الیکشن جیتے وہ ظاہر میر کی جو فیملی تھی وہ جیتتی رہی. میر غضنفر اس سے پہلے سب سے پہلا الیکشن عیش خان لڑے, پھر میر سلیم بھی ایک دفعہ الیکشن جیتے. تو یہ اب اس کے بعد پھر وزیر بگ صاحب اور نذیر صابر صاحب اور اب کرنل عبید صاحب ہیں. تو یہ حمزہ کی پالیٹکس کو آپ کہاں پہ, حمزہ میں پالیٹکس ہے ویسے؟ حمزہ میں ویسے تو خواندگی کی شرح بہت زیادہ ہے لیکن پولیٹیکل ایکٹیویزم اس طرح سے نہیں ہے. اچھا. مجھے ممکن ہے بہت سے لوگ میری اس بات سے اتفاق نہ کریں. اس میں ہوا یہ کہ حمزہ کے ساتھ تاریخ کے مختلف مرحلوں میں بہت ساری زیادتیاں ہوئی ہیں میرے نزدیک. پہلی بات تو یہ تھی کہ وہ ریاست جو تھا حمزہ کا ایک تاریخی اس کی شناخت تھی, اس علاقے کی پولیٹیکل آئیڈینٹی تھی اس کی. ریاست کے نظام سے جو وہاں پہ میری تھی یا جو راجگی کا جو نظام تھا اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اس کے مخالفت آپ کا حق بنتا ہے, لیکن ریاست ایز اے پولیٹیکل اینٹیٹی اور چیز ہوتی ہے. میری رائے یہ ہے کہ بھٹو صاحب کا یہ جو فیصلہ تھا یہ ایک غیر قانونی اور غیر آئینی فیصلہ تھا جس کا بھٹو صاحب کو اختیار نہیں تھا. ایک ایسا علاقہ جو متنازع ہے, پاکستان کا آئینی حصہ نہیں ہے, اس کے مستقبل کے حوالے سے اس طرح کے فیصلے کرنے کا بھٹو صاحب کو حق تو نہیں تھا. انہوں نے وہ فیصلہ کیا اور جس وقت وہ فیصلہ کیا وہاں پہ پبلک کے اندر اس ریاست کے خلاف ابھی کوئی وہاں پہ اس طرح کی سچویشن بھی نہیں تھی کہ لوگوں نے وہ کوئی وہاں پہ تحریک چلائی ہو, کوئی بیداری کی اس طرح سے لہر چلی ہو کہ لوگ ریاست کو ختم کرنا چاہتے ہو. کمفرٹ فیل کر رہے تھے کچھ تھے لوگ, کچھ ظاہر جو پڑھے لکھے لوگ تھے جو شہروں میں اس وقت زمانے میں تعلیم اور روزگار کے سلسلے میں جو گئے ہوئے محنت کش لوگ تھے,
وہ اس نظام کے اندر جو خرابیاں تھیں، ظاہر ہے کہ اس کے اندر جابرانہ نظام تو تھا، وہاں پہ مالیہ اور ٹیکسوں کا ایک جو غریبوں کے اوپر جو وزن تھا اس کے حوالے سے لوگ تنگ تھے میری نظام سے، اور اس حوالے سے وہ سر مجھے ایک سوال کا جواب دیں. رجسٹ کر رہے تھے. ذوالفقار علی بھٹو کو بحیثیت وزیر اعظم پاکستان اختیار تھا وہ ریاست ہنزہ کو تحلیل کر دیتا، کیونکہ اس وقت تک ریاست ہنزہ میں پاکستان کے قوانین کا کوئی وہاں پہ اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی تھی. تمام تر فیصلے جو ہوتے تھے وہ میر آف ہنزہ اور اس کے شورا میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے تھے. وہ فیصلے ٹھیک یا غلط اس پہ الگ ایک ڈیبیٹ ہے. پاکستان کے قوانین کا وہاں پہ اطلاق نہیں تھا، پاکستان کی پولیس نہیں تھی، پاکستان کا ریونیو ڈپارٹمنٹ نہیں تھا، پاکستان کا کوئی جو کیا کہتے ہیں حکومتی نظام چلانے والا کوئی نظام نہیں تھا. تو اس میں پھر کس طرح بھٹو صاحب کے پاس اختیار تھا؟ وہ اگر اس وقت اس کو کسی کورٹ میں سپریم کورٹ میں چیلنج کرتے تو کیا رزلٹ آتا سر؟ دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میں نے گزاربی طور پہلے آپ سے گزارش کی کہ بھٹو صاحب کا یہ فیصلہ میرے نزدیک سراسر غیر آئینی اور غیر قانونی تھا. ان کے اختیارات سے تجاوز کیا تھا انہوں نے، اور اس کے خلاف یہاں پہ اس طرح سے مزاحمت نہیں ہوئی. اس کو لوگوں نے کنڈیم تو کیا، اور ویلمنگلی لوگوں نے کنڈیم کیا. اس زمانے میں مجھے یاد ہے میں بچہ تھا وہاں پہ، اور مظاہرے جو ہوئے وہاں پہ ریاست کے ختم کرنے کے خلاف بڑے لوگوں نے مظاہرے بھی کیے. لیکن شاید میر صاحب کو پتہ نہیں، مرحوم جمال خان صاحب جو تھے وہ خود تیار نہیں تھے اس ریاست کی خاتمے کے خلاف کوئی قدم اٹھانے کے لیے. انہوں نے لوگوں کو بھی احتجاج سے منع کیا. اچھا انہوں نے کوئی عدالتی چارہ جوئی بھی نہیں کی. کچھ ان کے جو حامی تھے وہ یہاں سے گئے تھے، اور ان میں سے بہت سے لوگ اب زندہ بھی ہیں، ان سے آپ پوچھ سکتے ہیں. تو یہ لوگ گئے یہاں سے مختلف آئینی ماہرین جو ہیں پاکستان کے، ان سے ملنے کے لیے. تو اس زمانے کے ایک وکیل صاحب تھے اے کے بروہی، اچھا بڑا نام تھا. ان کے پاس جب جا کے انہوں نے بات کی تو شاید اے کے بروہی صاحب نے ان سے یہ کہا کہ کیس تو بنتا ہے، لیکن کیس آپ کے کہنے سے میں نہیں کر سکتا، میں کیس کروں گا، آپ کے میر صاحب مجھے کیس دے دیں. اچھا آ کے انہوں نے جب میر صاحب سے کہا تو میر صاحب تھوڑے سے وہ خوفزدہ تھے. میر صاحب نے منع کیا. اچھا اس وقت تک میر صاحب کو، میر جمال خان کو بیماری نے بھی اس کو ڈسٹرب کیا ہوا تھا، اور پھر کچھ وہ میرے خیال میں پریشر میں تھے کہیں پہ، اس پریشر میں نظر آتے ہیں، اور اس کا اندازہ ہوا کہ آپ لوگ اب ریاست تو ختم ہوئی ہے. بھٹو کی ایک طاقت تو تھی نا سر، دہشت طاقت، مطلب اب وہ جمال خان صاحب بتانا بھی نہیں چاہ رہے تھے، لیکن وہ کہیں سے ان کو گیا تھا، میسج کنوے ہوا تھا کہ آپ بس دیکھیں نا. اس میں میکسیمم بینیفٹ ان کی فیملی کو کیا ملا سر؟ میر غضنفر صاحب وہ فارن افیئرز میں 17 گریڈ میں لگ گئے. میر صاحب کو نوکری ملی، اور میر افنگر کے بیٹے اور برکت مرحوم کو اور میر غضنفر کو وظیفے وغیرہ اس پہ ملے. میر کا ٹائٹل ان کو ملا، اور شاید گاڑیوں کا نمبر پلیٹ کا کوئی ٹائٹل دیا ہوا سنا. ہمارے میر صاحب کے پاس ہنزہ 1 سے 10 تک ہے، اسی طرح نگر میں ہے. تو اس طرح کے وہ نمائشی وہ کچھ چیزیں ان کو دی گئی تھیں، اور اس پہ جب انہوں نے خود ہی اس پہ اچھا وہ خاموشی اختیار کی، بس اسی پہ بیٹھ گئے اس کو. اور بھٹو صاحب کو سنا ہے کہیں سے اندازہ تھا کہ ریزسٹنس کا، وہ اس نے سوچ رکھا تھا یہ ریزسٹنس کریں گے اور ان کی شاید ڈیمانڈز ہوں گی، مجھے ہر صورت اس کو فلفل کرنا ہے. بٹ جب آگے سے وہ ٹھس ہو گیا تو اس نے کہا یہ کہتے ہیں کہ جب وفد کی ملاقات ہوئی بھٹو صاحب سے، اس زمانے کے جو وہاں کے ہمارے معززین تھے وہ جب ملے تو انہوں نے پوچھا، بھٹو صاحب نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی آپ کو کیا چاہیے. تو انہوں نے جو ان کے نمائندگی کے لیے جو ترجمان جو صاحب تھے انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے میر کو خوش کیا تو ہم خوش ہیں، ان کو تنگ کیا تو ہم تنگ ہوں گے، بس ان کا خیال رکھیں. اس نے کہا اور بولو. وہ سننا چاہ رہے تھے کہ سننا چاہ رہا تھا اور کیا چاہیے بولو. تو انہوں نے کہا بس میر صاحب کو خوش رکھے. بچہ بھائی تم آپ کا میر خوش، جو میر صاحب کو خوش رکھا. میر غضنفر صاحب کو گرینڈ 70 کی نوکری مل گئی. ان کو کوئی پروٹوکول آفیسر شاید لیا تھا منسٹری آف اس میں فارن افیئرز میں، ان کو دونوں میر صاحبان کے بیٹوں کو، دونوں بیٹوں کو. تو لیکن بیسیکلی ہنزہ کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ وہ چلے وہ نظام گیا. اس کے بعد جو یہاں پہ ناردرن ایریاز کونسل جو بنی تھی اس میں ہنزہ بشمول ہنزہ 16 سیٹیں تھیں ٹوٹل،
ڈائریکٹلی الیکٹڈ جی پی پورے سے، مطلب 16 حلقوں پہ مشتمل تھا یہ پورا علاقہ. اس میں ہنزا کی جو آبادی کا جو تناسب تھا یا ہنزا کی جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی ان چیزوں کو سامنے رکھا نہیں گیا. بعد میں بھی دیکھیں اگر آپ 1994 میں جب بینظیر صاحبہ کے زمانے میں پیکیج آیا، اس پیکیج میں سیٹیں جو 16 تھیں وہ 24 کی گئی. تو وہ جو 24 سیٹیں تھیں ان 24 سیٹوں کا مقصد یہ ہوا کہ ہر 2 سیٹوں کے اوپر 1 سیٹ کا اضافہ ہونا تھا. تو ہنزا کا وہیں پہ ہی رہا اور اب تک وہیں پہ ہے. اور مزے کی بات یہ ہے شاہ صاحب، ہنزا کے ساتھ جب آپ بات کرتے ہیں اس وقت جی بی کا سب سے بڑا حلقہ تو ہے، لیکن ستم ظریفی آپ یہ دیکھیں، آپ اب جا کے اگر الیکشن کمیشن میں الیکٹورل رول کو چیک کریں ہنزا کے حلقے کا تو وہاں 47,000 سے زیادہ ووٹ ہیں اس میں. اچھا، ووٹر 47,000 سے زیادہ ہیں. اور آبادی جو 2017 کی جو سینسس پچھلی جو لاسٹ ہوئی ہے اس کی جو ان آفیشیل ریزلٹ سننے کو آئے ہیں اطلاعات کے مطابق، اس میں سنا ہے کوئی 52,250 افراد ہیں. 52,000 کے افراد میں 47,000 ووٹر کہاں سے آتے ہیں؟ حالانکہ پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو 18 سال سے کم کی تقریباً آدھی آبادی ہوتی ہے. تو 47 کا دگنا اگر آپ کر بھی لیں تو وہ جا کے 90,000 سے اوپر. تو یہ سر یہ جو زیادتیاں ہنزا کے ساتھ ہو رہی ہیں اور جو زیادتیاں ہو رہی ہیں وہ سب کو نظر آ رہی ہیں. آپ سب سے اس وقت بالکل سائڈ لائن پہ جو ڈسٹرکٹ ہے ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے وہ ہنزا ہے. آپ کی جو ہے نا وہ گلگت بلتستان کی پالیٹکس میں جو سب سے کم رول ہے وہ ہنزا کا ہے. ٹھیک ہے، اس میں پھر آپ کے کھیل تماشوں کے لیے ہنزا کا انتخاب کیا جاتا ہے چونکہ وہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے جی کہ پاکستان بڑا مطلب زبردست ملک ہے، ٹورزم کے لیے اٹریکشن ہے. وہ پھر ہنزا اس کے بعد کچھ اور اضلاع دکھائے جاتے ہیں. تو اس میں سر بیسک ذمہ داری جو آتی ہے وہ وزیر بیگ نذیر صابر اور پھر اس کے بعد کرنل عبید صاحب اور پھر میر کی فیملی، ان میں سب سے زیادہ رسپانسیبل آپ کس کو سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ رسپانسیبل ہیں ہنزا کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں اس کے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ان سب کو برابر کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، اس لیے کہ ان میں سے کسی بھی نمائندے نے سنجیدہ کوشش نہیں کی ان معاملات کو حل کرنے کے لیے. اس میں زیادہ قصوروار آپ میر صاحب کو اس حوالے سے ٹھہرا سکتے ہیں کہ وہ زیادہ رہے ہیں نمائندگی کے اندر، ڈپٹی چیف بھی رہے، گورنر بھی رہے، چیف بھی رہے، چیف کیا تھا وہ چیف ایگزیکٹو بھی رہے، گورنر رہے. اور ان کے دعوے یہ بھی ہوتے ہیں کہ بڑے تعلقات ہیں ان کے اوپر کے حلقوں میں. تو وہ اپنی اس تعلقات اور اس کو بھی استعمال میں لا کے اپنے حلقے کے لیے بہتری کا کام زیادہ نہ صحیح جو باقی حلقوں کا جو ہے اس کے ساتھ ایکول سٹیٹس تو اس کو ملنا چاہیے تھا نا، وہ نہیں ملا. اور دوسرا پھر پرابلم یہ ہے کہ میں اس پہلو کو عرض کرنا چاہوں گا آپ سے کہ ہنزا کا حلقہ جو ہے آبادی کے لحاظ سے بڑا ہے، لیکن ایریا جو ہے اس کا آپ دیکھیں کتنا لمبا بڑا ایریا ہے. پورے جی بی کی 72,000 کے اسکوائر کلومیٹر کے ایریا میں 10,100 اسکوائر کلومیٹر کا ایریا ہنزا کا ہے. اچھا، 1/7. آپ نے ایک روڈ بنانا ہے چپورسن کا، پچھلے 30 سال سے اوپر نہیں رہا. وہ بیچارے رول رہے ہیں. آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، اندھیرا ہے. 2-2.5-3 گھنٹے کی ہے بجلی سر؟ 3 گھنٹے کی بجلی مشکل سے ہوتی ہے، وہ بھی کم ہوتی ہے، کبھی 2 گھنٹے ہوتی ہے، کبھی 2.5 گھنٹے کی بجلی ہوتی ہے. تو یہ سارا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ کے حلقے کے اندر فنڈ نہیں آتا اس حساب سے. چپورسن کا روڈ آپ نے بنانا ہے تو پھر آپ کو باقی سارے کام چھوڑنے پڑیں گے. آپ باقی کام بھی کرتے رہیں گے تو اس کو وہ حصہ سر نہیں. میں تھوڑا یہاں سے اختلاف کروں گا کہ کسی بھی جو منتخب نمائندہ ہوتا ہے اس میں اگر گورننس کو یا حکومتی میکینزم کو یا سسٹم کو وہ سمجھتا ہو تو بڑی آسانی رہتی ہے سر. تو نگر میں جو نگر ایکسپریس وے کے لیے 5-6 ارب روپے ہو گئے تو وہ جاوید منوا سے لے کے سارے مل کے اگلے 20 سال میں بھی اپنا سارا فنڈ 2 ممبر لگاتے تب بھی نہیں بنتا. وہ پی ایس ڈی پی سے آ گیا نا سر. یہ کوئی ہمارے نمائندے انسان کے بچے ہوتے ہیں، کوئی ان میں سینس ہوتا ہے، کوئی مطلب یہ بچوں کی طرح ان کو ترخانے والی سچویشن نہ ہوتی تو کتنا بڑا مسئلہ تھا چپورسن ویلی روڈ یا شمشال کا روڈ یا ہنزا میں بجلی کا جو ایشو ہے. میرے خیال میں 2 ممبر سے زیادہ یہ ہے کہ 10 ممبر بھی آئیں ان کی سمجھ ہی نہ ہو اور
میں باہر جو کہنا چاہتا ہوں آپ سمجھ گئے. میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں. دیکھیں اس میں ایک اور چیز ہے, میں ان کو قصوروار ٹھہرانے کے ساتھ ساتھ اچھا کچھ اور نمائندے بھی آتے رہے نا جو انڈائریکٹ الیکٹ ہوتے ہیں. وہ ماشاءاللہ وہ سر وہ ایک ہی رہی نا, خواتین کی سیٹیں, وہ رانی صاحبہ رہی 91 میں پہلی مرتبہ وہ اسمبلی میں آئی. آپ کا پھر ہمارے ڈاکٹر پروین بیچ میں ایک ڈاکٹر دفعہ پروین رہیں, بعد میں ابھی پیپلز پارٹی کے دور میں مطابق شاہ صاحب بھی تھے, وہ ٹیکنوکریٹ کے اس پہ. اچھا لوگوں کو تو وہ یہ کہا کہ بھائی آپ کا دوسرا نمائندہ تو ہم نے لیا تو ہے, اب کیا سیٹ مانگتے ہو, سیٹ کیا مانگتے ہو. 2 کی رہائشی خاتون جو ممبر ہیں اسمبلی کی ان کو بھی حمزہ کے کھاتے میں ڈالا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی نمائندہ ہے. لیکن پریکٹیکل حالات آپ کے سامنے ہیں. یہ ہمارے نمائندے مجھے نہیں پتا کس بات کے لیے یہ باثر ہیں, کس بات کی کس بنیاد پہ ووٹ سب سے بے اثر ہے سر, سب سے بے اثر ہے. کیا بات مجھے کو تھوڑا سا احساس ہو. نہیں احساس بھی نہیں ہے نا سر. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کرنل وید کس کا منسٹر ہے نا جی, ایسی گوجال نے کیا ادھم مچا رکھا وہاں پہ, پوری کمیونٹی کی بےعزتی کروائی اس نے. جا کے ایک غریب کوئی مطلب وہاں پہ ریسٹورنٹ چلا کے گزارا کر رہا ہے, اس کا ریسٹورنٹ اس نے سیل کر دیا, اس کے خلاف FIR لانچ کر دیا, کہا جی یہ ہیٹر استعمال کرتا ہے. سر وہ تھوڑا بھی اس کے اندر ہمت ہوتی کرنل وید صاحب میں تو وہ جا کے کمیونٹی کو ایسی کو بٹھا کے اس کو 24 گھنٹے کے الٹیمیٹم پہ نکال سکتا تھا. اگر اس کے کیا ہو رہا ہے سر, دیکھیں چاہیے تھا کرنل صاحب کو اس میں تھوڑا سا گریس دکھاتے ہیں, نمائندگی کا حق ادا کرتے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ ایسی کو جا کے گالیاں دیتے ہیں, وہ جا کے پہلے صورتحال کا خود جائزہ لیتے ہیں کہ کیا واقعی جو شکایتیں ہو رہی ہیں ایسی کے خلاف یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں. اگر غلط ہیں تو ان لوگوں کو وہیں پہ ڈانٹ ڈپٹ کے منع کرنا چاہیے کہ بھائی یہ الٹی سیدھی حرکتیں نہ کرو, جھوٹے الزامات نہ لگاؤ کمیونٹی کو. ہاں کمیونٹی کو وہاں پہ جو شور کر رہے ہیں, جو سوشل میڈیا میں شور کر رہے ہیں, جو روڈ پہ آ کے احتجاج کر رہے ہیں, اور اگر ان کی بات صحیح ہے, ایسی نے زیادتی کی ہے ان کے ساتھ, تو اسی کے خلاف کارروائی کے لیے ان کو مطالبہ کرنا چاہیے. بھائی میں منسٹر ہوں, میں علاقے کا نمائندہ ہوں, میرا حلقے کے اندر یہ کیا ہو رہا ہے, یہ بات تم کو کرنی چاہیے تھی. انہوں نے نہ وہ بات کی نہ یہ بات کی, کوئی بات نہیں کی, وہ خاموش. وہ شاید انہوں نے اس دوران حلقے کا دورہ بھی پتہ نہیں کیا نہیں کیا, مجھے نہیں پتا. تو یہ بدقسمتی, میں صرف ان کو کرنل صاحب کو بلیم نہیں کروں گا, یہ ہر دور میں رہا ہے. 76 کے بعد ہم نے جتنے بھی لیے ہیں ان سب کا یہی ایونٹس ہوئے ہیں. سر اس میں ایک اور چیز بتا دیں, چونکہ ابھی وہ پھر یہاں پہ لیفٹ اور رائٹ کی ایک پالیٹکس بھی ہے, اور آپ نے شروع سے ہی لیفٹ کی پالیٹکس کی ہے. تو سر لیفٹ کی پالیٹکس نے ابھی تک ہمیں کس حد تک شعور دیا؟ ابھی تک آپ جو بھی آپ کے ہم خیال ہیں, آپ لوگوں نے لیفٹ کی پالیٹکس کی ہے, تو لیفٹ کی پالیٹکس نے اس گلگت بلتستان کے, آپ نے صرف حمزہ میں نہیں کیے بلکہ متحدہ قومی پارٹی میجر حسین شاہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے, آپ اس کے ساتھ بڑا اہم رول تھا. پھر 1996 میں ڈگری کالج کے واقعے میں جو ایک لڑکا شہید ہوا جلال آباد کا, ذاکر شہید, اس کیس میں, بلوے کے کیس میں آپ جیل بھی گئے. تو یہ ساری ایکٹیویٹیز آپ نے کی. سر ظاہر ہے یہ اس کو ہم لیفٹ کی ہی پالیٹکس کہتے ہیں, جس کو میں سمجھاؤں. اس نے کتنا شعور دیا سر نئی نسل کو, اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ دیکھیں شاہ صاحب, اس میں ایسا ہے کہ ہمارے خطے میں اور دنیا کے ہر حصے میں ایسا ہوتا ہے کہ سیاست 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک سیاست ہوتی ہے جو اسٹیٹس کو کی ہوتی ہے, جو سیٹ اپ ہے اس کو چھیڑنا نہیں ہے, اسی سیٹ اپ کے اندر لوگوں نے اپنے مفادات کی سیاست کرنی ہوتی ہے. اور یہاں پہ جتنی بھی یہاں پارٹیاں, مین اسٹریم پارٹیاں جو کہلاتی ہیں, جو پاپولر پارٹیاں ہیں, اس کے جو ورکرز ہیں, اس کے جو لیڈرز ہیں, وہی پالیٹکس کرتے ہیں. ایک ہوتی ہے اسٹیٹس کو چیلنج کرنے کی پالیٹکس, لوگوں کو شعور دینے کی پالیٹکس. وہ ظاہر اپنے نیچر کے اندر وہ لیفٹ کی سیاست ہے. وہ چاہے وہ اس کو آپ قوم پرست کہہ دیں, اس کو آپ سوشلسٹ کہہ دیں, آپ ان کو جو بھی آپ نام دے دیں, وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے ترقی پسند سیاست ہے وہ. اور اس کا فائدہ جس کی آپ نے بات کی, ظاہر ہے کہ ایک تو آپ اس کو میجر یوں کرتے ہیں کہ کوئی پارٹی ہوتی ہے, اقتدار میں آتی ہے, انتخابات کی سیاست لڑتی ہے, پارلیمانی سیاست جس کو کہا جاتا ہے, الیکشن لڑتی ہے, اس میں آتی ہے, پاور میں آتی ہے. پاور میں آنے کے بعد اس کی پرفارمنس کس طرح سے رہی ہے, آپ اس کو اس طرح سے ایویلویٹ کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹی لوگوں کے اندر شعور پیدا کرتی ہے. تو اس پولیٹکس کا یہاں پہ آج گلگت بلتستان کے اندر جو ہماری نئی نسل اپنے بنیادی سیاسی مسائل کے حوالے سے جو سوالات اٹھا رہی ہے, وہ اسی جدوجہد کی دین ہے. ورنہ یہاں تو آپ کو پتہ ہے, ہم FCR کے اندر بھی رہے ہیں, یہاں پہ بات نہیں ہوتی رہی ہے.
تو اور انہی ہم آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہت حد تک کامیاب ہو گئے ہیں کہ میرا خیال ہم کامیاب ہیں. اچھا ہم کامیاب ہیں. ظاہر ہے اس میں یہاں پہ جو حکمران طبقے ہیں ان کو تو پسند نہیں آتی ہے یہ آپ بات. کے پاس چوائس سر، آپ لیفٹ کی پالیٹکس آپ باہر بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے یا عمل درآمد کا جو کام ہوتا ہے وہ تو ظاہر اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگ کرتے ہیں، وہ کوئی اور پالیٹکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ سر کس کو آپ بھاری سمجھتے ہیں؟ آپ باہر بیٹھ کے شعور دینا کافی ہے یا کسی طریقے سے اقتدار میں آ کے اس کو ایگزیکیوٹ کرنا یہ بڑا اہم ہوتا ہے؟ میرا خیال ہے دیکھیں انڈیویجولی کوئی بندہ آ کے اسمبلی کے اندر اپنے طور پہ ممبر بننے سے کوئی اتنا افیکٹو رول پلے نہیں کر سکتا، لیکن میں اسمبلی کے اندر جو ڈیموکریٹک پارلیمانی پروسیس ہے اس کو میں ریجیکٹ نہیں کرتا. میں اس کو ایک آپشن کے طور پہ اس طرح سے لیتا ہوں کہ لوگ اس پہ جائیں، وہاں پہ اپنی آواز اٹھائیں اور اپنے ان حقوق کی بات جو آپ سڑکوں پہ بھی کرتے ہیں، جو آپ جلسوں میں کرتے ہیں، آپ اسمبلی کی پلیٹ فارم سے بھی اپنی آواز اٹھائیں. یہ ایک آپ کی وہ تو ہو سکتی ہے، اس کا امپیکٹ ظاہر ایز اے ہول سسٹم کے اوپر. تو اس پہ بیسیکلی یہ ہے کہ یہ جو ہماری سیاست ہے گلگت بلتستان کے اندر، جو میں نے آپ سے گزارش کی، وہ جو دو طرح کی سیاست یہاں پہ ہو رہی ہے، اس میں سے جو اسٹیٹس کو کے خلاف لڑنے والے جو لوگ ہیں، جو اس غیر انسانی جو نظام ہے یہاں پہ ایک بیوروکریٹک سسٹم میں رہتے ہیں ہم. یہ جو ہماری گورنمنٹ کا جو سیٹ اپ یہاں پہ جو گورننس آرڈر کے تحت آیا ہوا، یہ ایک نمائشی نظام ہے. ریئل پاورفل گورنمنٹ نہیں ہے یہ، نہ کوئی آئین ہے. بنیادی طور پہ تو کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے، اس کے آرگنز ہوتے ہیں، اس کا پورا سسٹم کو گارنٹی کرتا ہے اس کا کانسٹیٹیوشن. ہمارا گورننس سسٹم اس طرح کا ہے کہ اس گورننس سسٹم کو آپ کی اسمبلی چھیڑ نہیں سکتی ہے، آپ کی عدالتیں چھیڑ نہیں سکتی ہیں، تو ہم اس کو کیسے ڈیموکریٹک سمجھیں؟ تو بیسیکلی اس کے خلاف جو لڑنے والے لوگ ہیں وہ امپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ان کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ تاریخی کردار ہوتا ہے. وہ امیجیٹ پروجیکٹس کے حوالے سے یا امیجیٹ جو کسی حکومت کو گرانے، حکومت کو لانے یا کسی پروجیکٹ کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے نہیں ہوتا. یہ بیسک ان میں سمجھتا ہوں. ایک اور سوال جو اٹھایا جاتا ہے، یہ لیفٹسٹ جتنے بھی ہے ہنزا میں کام کر رہے ہیں اور میجارٹی وہاں پہ ہے، بٹ جتنے بھی لیفٹسٹ ہیں وہ تو اپنے بچوں کے لیے بڑا زبردست مستقبل سوچتے ہیں، ان کو ڈاکٹر بنانا، ان کو انجینئر بنانا، ان کو بڑا اچھا ایک کاروباری بنانا یا کسی بڑے این جی او کا سی ای او بنانا، کسی ملٹی نیشنل کمپنی میں ان کو بھیجنا ہے. لیکن وہ ہنٹ جو کرتے ہیں، جو شکار کرتے ہیں، وہ غریب لوگوں کو کرتے ہیں اور ان کو لا کے، ان کو بہلا پھسلا کے، ان کو جو ہے نا وہ ایندھن کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. تو اس کا پھر کیا جواب ہے سر اس میں؟ نہیں، کوئی ایسے لوگ آپ کو نہیں ملیں گے جنہوں نے اپنی پولیٹکس کو استعمال کر کے کوئی ذاتی مفادات لیے ہوں. کوئی اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلانے کے لیے اس پولیٹکس کو استعمال کیا ہو، اپنے کوئی دوسرے مفادات کے لیے انہوں نے اس کو استعمال کیا ہو. آپ دیکھیں یہاں پہ جتنے بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے لیفٹ کی یا اوور آل پروگریسو جو بھی لیڈرشپ ہے یہاں پہ اینٹی اسٹیٹس کو، وہ ان کی پوری زندگی قربانی سے عبارت ہے. وہ اسٹرگل کرتے رہے ہیں، آواز اٹھاتے رہے ہیں، لوگ جیلیں کاٹتے رہے ہیں. ہمارے صاحب آپ خود بیٹھے ہوئے ہیں، جیلیں آپ نے کاٹی ہیں. تو اس کا تو کسی نے فائدہ نہیں لیا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ اگر بندہ کوئی اپنے کوشش کر کے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دیتا ہے، یا اس کے بچے محنت کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ بیمار ہوتا ہے تو اچھی کسی ہاسپٹل سے وہ اپنا علاج کرنے کے لیے وہ پرائیویٹ آپشن کو استعمال کرتا ہے، کر سکتا ہے، تو وہ میرا نہیں خیال ہے کہ جرم ہے. کوئی بھی لیفٹسٹ جو ہوتا ہے یا سوشلسٹ جو ہوتا ہے وہ لوگوں کو یا معیار زندگی گرانا نہیں چاہتا. یہ نہیں ہے کہ جی وہ اس کو نیچے لیا اور لوگوں کو علاج کیے بغیر معیار مددگار مار دو، یہ سوشلزم یہ نہیں ہے. سوشلزم جو ہوتی ہے وہ ظاہر ہے کہ نچلے جو پسے وہ طبقات ہیں ان کو اٹھانا اور ان کو انسانی درجے پہ لانا اور ایکول اسٹیٹس دینا، یہ سوشلزم ہوتا ہے. تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ انڈیویجول اپنے طور پہ کوئی بندہ نظام تبدیل نہیں کر سکتا ہے. نظام تو اجتماعی طور پہ تبدیل ہوتا ہے. ذاتی زندگی ہر ایک کی ہے، ہم سب کھانا کھاتے ہیں، جیتے ہیں، صبح ہم اٹھتے ہیں بستر سے، دن بھر کام کرتے ہیں، رات کو سوتے ہیں. یہ تو انسانی معمولات ہیں، یہ تو ہر دور میں چلتی رہتی ہیں. اس کا سیاسی نظریات سے تعلق نہیں ہے. ایک سوال ظاہر ہے وہ ابھی تک حل طلب ہے، وہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو پولیٹیکل جو صورتحال ہے اس وقت کی، ایک طبقہ وہی گورننس سیلف گورننس آرڈر 2009 کے تحت انجوائے کر رہا ہے، چیف منسٹر بنا ہوا، گورنر بنے ہوئے ہیں، منسٹرز ہیں، پچھلے بھی، اگلے بھی، ابھی بھی.
آپ کو گلگت بلتستان کا جو مستقبل ہے کہاں پہ نظر آ رہا ہے سر؟ کیا یہ کوئی عبوری آئینی صوبہ بنے گا، یا آپ کو اگر آپ کی رائے کیا ہے کہ اس کو کشمیر کا طرز کا سیٹ اپ دینے سے اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ کہاں پہ آپ اس کو کہاں نظر آتا ہے سر اس کا؟ میری نظر میں شاہ صاحب اس کا ایک ہی حل ہے، وہ حل یہ ہے کہ آپ اس کی 1947 کی 1 نومبر کی جو پوزیشن تھی اس کو آپ بحال کریں۔ اچھا، وہ آپ کی اقوام متحدہ کی جو قراردادیں ہیں اس کے مطابق بھی ہے، اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو فرض کر لیں آپ کہ یہاں الحاق ہوا تھا کوئی، اول تو الحاق نہیں ہوا، وہ ڈیبیٹیبل ایشو ہے۔ اگر الحاق ہوا بھی ہے تو اس الحاق کو اگر اس وقت حکومت پاکستان قبول کر کے اس کو اپنے ساتھ انٹیگریٹ کر کے رکھ چکی ہوتی تو وہ اور بات تھی۔ یہ جو یہاں پہ الحاق کا جو ڈرامہ جو کروایا گیا تھا، اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ پاکستان کے ہاتھ میں تو جائے یہ علاقہ ایڈمنسٹریشن کی حد تک، لیکن پورا اس کو پاکستان کو فیور دینا نہیں تھا۔ صحیح، یہ سامراجی سازش کا حصہ تھا جس میں پورے گلگت بلتستان اور پورے کشمیر، یہ سارا علاقہ جو ہے اس کو متنازع بنایا گیا تھا۔ یہ اس میں اب جو حل اس کا نکلتا ہے وہ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کے تحت لوکل اتھارٹی جو دینی ہے، وہ لوکل اتھارٹی آپ یوں دے سکتے ہیں کہ یہ جو اسمبلی ہے اس کو آپ آئین ساز اسمبلی بنائیں، یہ اپنا آئین بنائے، اور ٹل دا ڈیسیشن آف کشمیر ایشو، جب تک کہ یہ علاقہ متنازع ہے، اس کے جو بنیادی جو بڑے وہ ہیں سبجیکٹس ہیں، جیسے ڈیفنس ہے، فورن افیئرز ہے، کرنسی ہے، اس طرح کی جو بڑی چیزیں ہیں ان کو تو پاکستان کی حکومت کے ہاتھ میں رکھے، باقی انٹرنل اٹانومی اس کو دے۔ ٹھیک، انٹرنل اٹانومی میں اس کے وسائل جو ہیں اس علاقے کے، ان کو بھی اس کے کنٹرول میں دیا جائے، جس طرح سے آپ نے دوسرے علاقوں کے اندر پاکستان کے صوبوں میں دیا ہوا ہے، اس سے زیادہ بہتر طریقے سے یہاں پہ لوگوں کو دینا چاہیے۔ اس میں خود پاکستان کا بھی مفاد اس طرح سے وابستہ ہے کہ اگر یہاں پہ لوگوں کے ساتھ اچھی ٹریٹمنٹ ہوگی، لوگ اگر پاکستان کے نظام کے اندر مطمئن ہوں گے تو وہ ظاہر پاکستان کا حامی ہوں گے۔ اگر وہ مطمئن نہیں ہوں گے یہاں پہ تو پھر لوگوں کو شکایت ہوگی۔ تو اس کا حل واحد یہی ہے سر کہ یہ جو نمائشی نظام ہے اس کو ختم کیا جائے۔ آدھی ماہی آدھی گائی آپ نے رکھا ہوا گورنر جو کسی صوبے کا ہوتا ہے، دوسری طرف آپ نے رکھا ہوا چیف جسٹس یہاں پہ سپریم اپیلٹ کورٹ، اور سپریم اپیلٹ کورٹ کسی ادارے ملک کا ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی صوبے کا نہیں ہوتا، صوبے کا نہیں ہوتا ہے۔ سپریم ادارہ جو اور ہماری اسمبلی ہے، اس میں قانون ساز کا وہ وقت تھا، قطعاً وہ ہے بھی کہ اٹھا دیا۔ بتایا گیا ہے کہ آپ اتنے ایشوز کے اوپر آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، اور اس میں بنیادی جو ایشوز ہیں وہ ساری اٹھا کے فیڈرل گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہیں اب بھی۔ تو یہ ڈرامہ جو ہے بند ہونا چاہیے، اور یہاں پہ آپ آزاد کشمیر کی طرح جس طرح سے آزاد کشمیر کو آپ نے دیا ہوا، لیکن وہاں پہ بھی اوپر ایک کشمیر کونسل کا پکھ رکھا ہوا، اس طرح سے نہیں، لوگوں کو ریئل سینس میں پاورفل گورنمنٹ دی جائے۔ لیکن ہم سے زیادہ آزاد کشمیر والا سیٹ اپ کچھ زیادہ بہتر ہے کہ ایٹ لیسٹ ان کو زیادہ اٹانومی، ہم سے تو سب بہتر بہتر ہے، ہے، ہم سے تو سب بہتر ہے، اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ بڑی تشریف لائے، مہربانی آپ کی۔ تو انشاءاللہ پھر وقتاً فوقتاً آپ سے ہم استفادہ کر لیں گے۔ بہت سارے موضوعات ہیں، چونکہ آپ کا ایک سیکٹر نہیں ہے۔ آج ہم نے آپ کے ساتھ پالیٹکس پہ بات کی ہے، حنزہ کے مسائل پہ بات کی ہے۔ ظاہر ہے اس وقت پورے جی بی میں چونکہ حنزہ کے مسائل، ہم یہاں کوئی ڈسکرمنیشن نہیں کر رہے ہیں، بیسیکلی حنزہ اس وقت پورے 10 اضلاع میں سب سے زیادہ کرائسس والا ضلع بن گیا ہے۔ انتظامی کرائسس ہے، بنیادی سٹرکچر میں کرائسس ہے، بجلی کا بدترین بحران ہے، سینٹرل حنزہ میں پانی کی بوند بوند کو لوگ ترس گئے ہیں۔ تو یہ کرائسس اور اضلاع میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے تھوڑا سا، چونکہ آپ حنزہ کی لیڈرشپ نہیں، آپ پورے جی بی کو کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز کے اوپر آپ نے کیے، لیکن اسپیسیفک چونکہ ظاہر ہے آپ اپنے اس قبیلے کے نمبردار بھی ہیں، اور وہاں پہ ابھی حنزہ میں آپ خدمات دے رہے ہیں سوشل سیکٹر میں، تو ہم نے حنزہ کے کچھ معاملات کو بھی ایکسپلین کرنا کوشش کی ہے کہ ہم ایکسپلین کریں۔ تو آئندہ پھر آپ کے ساتھ کچھ اور موضوعات کے ساتھ پھر بیٹھیں گے انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ پروگرام سے اپنے میزبان ایمان شاہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔